إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج 25 دسمبر عیسائیوں کا ایک خاص دن ہے۔ اسی نسبت سے چند ایک گزارشات کرنی ہیں۔ اسلام اس کائنات میں سب سے سچا ترین مذہب ہے، اور اہل اسلام کے اوپر یہ فرض ہے کہ اسلام پر یقین کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اپنا عمل بھی سیدھا کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلانا ہے۔ اسی وجہ سے ہم بہترین امت، بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی عقائد و نظریات یا مذاہب رکھنے والے ہیں، ہر کسی کو دعوت دینی ہے اسلام کی۔ آج صرف اس موضوع پر چند ایک گزارشات کرتا ہوں کہ عیسائیوں کو اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے۔ اس کا سب سے بہترین، سب سے پہلا اور مؤثر ترین طریقہ ہے کہ اپنا کردار، اپنا اخلاق جو ہے وہ اسلام کے مطابق بنائے۔ جب تک ہم اپنا اخلاق بہتر نہیں کریں گے تب تک کسی دوسرے کو ہم دعوت نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے کھلے عام اسلام کی دعوت دی تھی تو پہلے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ بتاؤ بھائی مجھے کیسا پایا؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا، صادق اور امین پایا ہے۔ یہ تھا آپ کا اخلاق، آپ کا کردار۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کی پھوپھی جان کو صحابہ نے پکڑ کر نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ واقعہ لمبا ہے، نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ علی نے پوچھا بتا پھوپھی، فرمانے لگی محمد کی سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے باپ کی سخاوت سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کا یہ کردار دیکھ کر سیدنا علی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح صحابہ اکرام، سلف صالحین، بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ تو سب سے مؤثر اور بہترین اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق بہتر کرے، اپنا کردار کتاب و سنت کے مطابق کرے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو۔ جب ہم ایسا کر لیں گے تو یہ بہترین اور مؤثر طریقہ ہوگا کسی بھی اہل کتاب یا کسی بھی کافر کو اسلام کی دعوت دینے کا۔ دوسرا طریقہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اسلام قبول نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، تو ان کو یہ فرمائے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب، اے یہود و نصارا، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر بات ہے، جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، جس کی وحی تمہارے نبی کی طرف بھی کی گئی ہے ہماری طرف بھی کی گئی ہے، وہ بات تو ہماری مان لو، اس کا اقرار تو کر لو، اس پر تو عمل کرو۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ان کی کتاب میں سے انہیں بتائیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ بات تو مان لو ہماری، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے اوصاف میں کوئی شریک، نہ اس کے تخلیق میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی شہنشاہیت میں کوئی اس کا شریک۔ اللہ نعبد الا اللہ، اس اکیلے کی عبادت کریں۔ اور یہی بات اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ انجیل یا بائبل اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس کے باوجود کلمات حق اب بھی بائبل میں موجود ہیں۔ میں مکمل بائبل کی بات نہیں کرتا، آج صرف انجیل پر بات کرتا ہوں، کیونکہ بائبل میں انجیل کے علاوہ دوسرے انبیاء کی کتابیں اور صحیفے بھی موجود ہیں۔ تو انجیل، جسے عہد نامہ قدیم بھی کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے، انجیل مرکز باب نمبر 12 آیت نمبر 28 تا 32، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ فقیہوں میں سے ایک فقیہ نے پوچھا، اے یسوع، سب سے اول اور کلمہ حق کون سا ہے؟ تو یسوع نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر کلمہ حق پوچھتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا اور اول کلمہ یہ ہے، اے بنی اسرائیل سن، ہمارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں ہے۔ اپنی جان، اپنی عقل، اپنی طاقت سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر اس خدا کے ساتھ محبت کرو۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔
عیسائیوں کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے، اور اہل اسلام کی کتاب قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ہمارا الہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، اور وہ الہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اسی طرح یہ دوسرے سپارے سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ سورۃ دخان میں فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ربکم تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی رب ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، چھٹا سپارہ سورۃ مائدہ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی وہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی۔ فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ان لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ اللہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اے بنی اسرائیل صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی انجیل مرکز والی بات اور وہی الفاظ۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک اور بات، عیسائیوں کا ایک اور عقیدہ اس کا بھی رد فرمایا، فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی عیسیٰ مریم اور اللہ تین ملیں پھر خدا بنتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَمَا مِنْ الہ الا الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی دعوت جو انجیل میں ہے وہی قرآن میں بھی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، انہیں بتائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر بات ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کی آمد کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر مفصل بات کریں گے، آج اشارتاً بات سن لیں۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت 1 تا 14، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اور بھی بہت سی باتیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم ان باتوں کو آج برداشت نہیں کر سکو گے، جب وہ یعنی روح حق آئے گا تمہیں سچائی بتائے گا، تمہاری اصلاح کرے گا، تب تم میرے جلال کا اقرار کرو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک آنے والے کی بشارت دے رہے ہیں، اور آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہی ایسی ہستی آئی ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بعد آنے والی خبریں بھی بتائے گا، اور نبی علیہ السلام وہ واحد عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بعد آنے والی خبریں بتائی اور وہ باتیں سچ بھی ہوئی ہیں۔
نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے جلال کا آپ کا احترام کیا ہو، آپ کی عظمت کا اقرار کیا ہو۔ لوگوں نے تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی لوگوں کے سامنے بیان کی، اپنی امت کو حکم دیا کہ عیسیٰ پر بھی ایمان لانا ہے علیہ السلام۔ اسی طرح انجیل برنباس، اگرچہ اس کا عیسائی اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انجیل برنباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یہ برنباس ان کا اصل نام یوسف تھا، ان کا لقب برنباس تھا، اور آج کی موجودہ انجیل میں ان کا یہ نام، اصل نام اور ان کا لقب موجود ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس پر بھی بات کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اردن گئے، انجیل برنباس میں لکھا اردن گئے تو کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتانے لگے۔ شاگردوں نے کہا، اے معلم، جس کے متعلق آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح فصل نمبر 44 میں، انجیل برنباس کی فصل نمبر 44 میں نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، مجھے اس قابل بنائے کہ میں تمہاری جوتی کے تسمے کھولوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ اب حقیقی معنوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں پر عمل کرے گا عیسائی وہی ہے۔ آج کے دور کے جو عیسائی ہیں وہ حقیقتاً عیسائی نہیں ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہم اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، تو صحیح معنوں میں عیسائی تو پھر ہم ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات ماننے گا وہی ہے آپ پر ایمان لانے والا۔ تو یہی باتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں آپ کی آمد کی بشارتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ویسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اللہ نے قرآن میں ذکر کی سورۃ الصف میں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے بلکہ زندہ ہی زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے نزدیک زمین پر واپس نازل ہوں گے، اور یہی بات انجیل میں بھی لکھی ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، رسولوں کے اعمال باب نمبر 1 آیت 1 2 3 4 5 چل کے 11 تک اسی متعلق لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، پھر یروشلم، یہودیہ اور سامریہ بلکہ ساری زمین سے تم میری گواہی دو گے۔ جب روح القدس نازل ہوگا، یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے نبی عیسیٰ آسمان کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی 2 مرد سفید کپڑوں میں آ کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم اس یسوع کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ جیسے تم اسے آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے ہو ایسے ہی یہ واپس بھی آئے گا۔ جیسے یسوع کو آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے ہو ایسے واپس بھی آئے گا۔ رسولوں کے اعمال باب نمبر 1 آیت نمبر 10 تک، آیت نمبر 11 تک یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہی
اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 6 پارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ، آسمان کے رب کے قرآن کے یہ الفاظ نکلے، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ کو سولی دے دیا، سولی نہیں دیا۔ وہی بات جو انجیل میں لکھی ہے وہی قرآن میں بھی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ سولی دیا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ایک ان کے مشابہ تھا، ان کو سولی دے کے سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے تو ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور لوگوں نے جاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انجیل کے مطابق، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ تدبیریں لوگ کرتے ہیں اور کچھ اللہ رب العزت کی ذات کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ لوگوں نے تدبیر کی کہ عیسیٰ کو سولی دے دو، قتل کر دو، اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ تھا عیسیٰ زندہ آسمان کی طرف جائیں گے، واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر اللہ کی تھی، اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب زبردست حکمت والا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے فیصلے آ جاتے ہیں پھر کسی کی تدبیر نہیں چلتی، اس مالک کے فیصلوں کے سامنے ہماری تدبیریں کسی کام کی نہیں ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیریں، بہترین فیصلے اللہ رب العزت کی ذات کے ہیں۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، ورفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہ انجیل میں بھی لکھا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر باتیں ہیں ان کو تو مان لو۔ پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انجیل میں ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اور اللہ کو باپ کہا گیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لفظ بیٹا آنے سے اور اللہ کے متعلق باپ آنے سے باپ بیٹا بن گئے، یہ انجیل میں عامت الناس کے لیے بھی لفظ بولا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انجیل مرقس باب 11 میں، اگر تم معاف نہیں کرو گے، یہ انجیل کی عبارت ہے، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان میں ہے وہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ انجیل مرقس باب 11 آیت نمبر 26۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باپ بیٹے کا لفظ آنے سے باپ بیٹا معاذ اللہ بن گئے، استغفر اللہ علیہ باللہ، تو پھر یہ تو عامت الناس کے لیے بھی بولا گیا۔ اور متعدد مقامات پر وقت کے قلت کے پیش نظر ایک مقام ذکر کرنا، حقیقت میں وہاں باپ بیٹے سے مراد باپ بیٹا نہیں ہے، وہاں خلیفہ اور حقیقی بادشاہ مراد ہے۔ اور یہی بات قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بتایا میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اور انجیل میں بھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لفظ بیٹا آیا وہاں مراد خلیفہ ہے۔ عامت الناس کے لیے بھی جہاں لفظ بیٹا آیا ہے وہاں خلیفہ ہے، اور اللہ کے متعلق جہاں لفظ باپ آیا وہاں حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ، شہنشاہ مراد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہی بات انجیل میں بھی لکھی ہے، یہی بات انجیل میں بھی لکھی ہے۔ پولس رسول کا پہلا خط، پولس رسول کا پہلا خط باب نمبر 2 آیت نمبر 5 میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارا خدا
پولس رسول کا یہ خط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں۔ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان ایک ہی انسان ہے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک ہی ہے جو یسوع ہے، اور وہ انسان ہے۔ وہاں پر لفظ انسان موجود ہے آج کی موجودہ انجیل میں، اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمائی۔ فرمایا قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب تہمت لگی، وہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے اپنے بچپن میں جب بچے بولتے نہیں ہیں تب بول کر بتایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ کتنا بڑا اور کتنا سخت کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بھی فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ اتنا سخت کلمہ ہے، یہ بات کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، اللہ نے اپنے بیٹے بنائے ہیں۔ ایسے منہ سے یہ بات نکال دیتے ہیں۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اتنی سخت بات کہہ دی انہوں نے کہ اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان ہی پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں نوروں میں نور اللہ۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ اللہ کے اس قرآن سے، اللہ رب العزت کی اس آیت سے پوچھ لو۔ اللہ رب العزت کی ذات ان عیبوں سے، ان عیوب سے پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے وہی مان لو۔ اسی طرح آگے چلیں، انبیاء کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا مذہب فقط اس دنیا میں آج اسلام ہے۔ انبیاء کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا مذہب آج اسلام اس دنیا میں اکیلا مذہب ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ آج کی موجودہ بائبل کتاب کا نام پیدائش باب 19 آیت نمبر 30 تا 38، یہ ساری آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں نے اللہ کے نبی کو شراب پلا کر ان کے ساتھ ہم بستری کی اور دونوں حاملہ ہوئیں۔ کیا نبی سے ایسا ہونا ممکن ہے؟ نبی کی ذات معصوم عن الخطا ذات ہوتی ہے۔ اگر قوم پر اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ لواطت کرتے تھے، اپنی حاجت مردوں پر پوری کرتے تھے، اور موجودہ بائبل کہتی ہے کہ ان کی بیٹیوں نے ان کے ساتھ زنا کیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آسمان کے فرشتے بیٹے کی بشارت لے کر آئے اور فرمانے لگے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں اور قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ سبب کیا تھا؟ وہ مردوں پر اپنی حاجت پوری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ فِيهَا لُوطًا، ان میں تو لوط بھی ہے، تم ان کی طرف عذاب لے کر آئے ہو تو لوط بھی ان میں موجود ہے۔ کہنے لگے قالوا نحن اعلم، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان میں کون کون موجود ہے۔
پھر جب عذاب آیا قوم پر، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، لوط علیہ السلام کو فرمایا آپ پریشان نہ ہو، قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، لیکن آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، کیونکہ بیوی بھی قوم کی طرح اللہ کے نبی کی نافرمان تھی، نبی کا بستر سیدھا کرے، نبی کے لیے کھانا پکائے، نبی کے کپڑے دھوئے، لیکن نبی کی بات نہ مانے تو قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جائے۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ، اگر نبی اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اسلام نے سیدنا لوط علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ انجیل بلکہ پوری کی پوری بائبل اس بات پر خاموش ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ کی پاک دامنی کے متعلق کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن قرآن نے اللہ کے نبی عیسیٰ کی بھی اور آپ کی والدہ کی بھی طہارت بیان کی اور پاک دامنی بیان کی۔ عیسائیوں کو تو اسلام کا مشغول ہونا چاہیے، ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارے نبی کے مشغول ہونا چاہیے تمہیں، کہ تمہارے نبی کی پاک دامنی ہمارا نبی بیان کر رہا ہے، تمہاری کتاب، تمہاری بائبل، تمہاری انجیل، تمہارے رسولوں کے صحیفے اس بات پر خاموش ہیں، لیکن ہمارا قرآن تمہارے نبی کی پاک دامنی ثابت کر رہا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا باپ اس طرح کا، نہ تیری ماں اس طرح کی، یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ فاشارت الیہ، اللہ کے حکم کے مطابق سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا بچے بھی کبھی ماں کی گود میں بھی کبھی بچے بولے ہیں، لیکن کائنات کے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کچھ تدبیریں زمین پر کی جاتی ہیں، کچھ آسمان پر عرش پر اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہترین تدبیر تو اللہ کی ذات کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بچے نہیں بولتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر بتایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، اور اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، مجھے مرتے دم تک نماز کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ موجودہ بائبل عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کے متعلق کچھ بھی نہیں کہتی، اس الزام کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن واحد قرآن ہے ایسا، واحد اسلام مذہب ہے جو اللہ کے نبی عیسیٰ کی پاک دامنی ثابت کرتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نامکمل ہے، اور اس کا اقرار خود اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ یوحنا کتاب انجیل یوحنا باب 16 آیت 11 تا 13، یہ عبارت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں۔ فرمانے لگے میں تمہیں بہت سی باتیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکو گے، جب روح حق آئے گا تو وہ آ کے تمہیں ہدایت دے گا۔ معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام بہت سی باتیں بتانا چاہتے تھے لیکن بتائی نہیں ہیں، ان کی تعلیم مکمل نہیں ہے، لیکن اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، دین مکمل ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے نہیں جا رہا، میرے بعد ایک آئے گا وہ میری تعلیم کو مکمل کرے گا۔ اور اسلام میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں نے دین مکمل پہنچا دیا ہے؟
صحابہ نے عرض کی جی اللہ کے نبی پہنچا دیا۔ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہ تو بھی ان پر گواہ ہو جا، یہ آج اقرار کر رہے ہیں دین پہنچا دیا ہے، تو بھی ان پر گواہ ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نامکمل اور اسلام بحمد اللہ تعالی مکمل ہے۔ اور حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا تھا، ایک آیت ہے قرآن میں واقعہ معروف ہے، اگر وہ ہمارے مذہب میں نازل ہوتی ہمارے دین میں تو ہم اس دن کو خوشی کا دن بنا لیتے۔ واقعہ لمبا ہے پھر کبھی انشاءاللہ۔ اسی طرح انجیل میں تحریفات موجود ہیں اور آج عیسائی بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، آج عیسائی بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ انجیل متی میں یوسف علیہ السلام، یوسف کو یعقوب کا بیٹا لکھا ہے۔ یہ تحریف کی ایک دو دلیلیں میں دیتا ہوں۔ انجیل متی میں یوسف کو یعقوب کا، جبکہ انجیل لوکا میں ایلا کا بیٹا یوسف کو لکھا ہے۔ ایک جگہ پر یوسف کا باپ یعقوب اور دوسری جگہ پر ایلا لکھا ہے۔ یہ تحریف ہے، نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن میں سے کوئی ایسی تحریف لا کر دکھاؤ۔ اسی طرح انجیل متی میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام تک 40 پشتوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح انجیل لوکا میں ابراہیم سے لے کر یوسف تک 55 پشتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہی کتاب، ایک ہی انجیل، اس میں ایک جگہ 44 ایک جگہ 55، 10 پشتوں کا فرق۔ معلوم ہوا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ تحریف کی گئی ہے۔ انجیل متی میں یکونیا کا بھائی ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ پر تواریخ میں اس کو اپنے باپ کا، یعنی یکونیا کو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ذکر کیا گیا۔ جبکہ اسلام اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آج تک اسلام میں قرآن میں کوئی تحریف کر سکا نہیں ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پڑھا جاتا تھا، آج بھی ویسا اور وہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے بھی اسلام قبول کرنا چاہیے، اس طریقے سے بھی ان کو دعوت دینی چاہیے کہ بھائی تمہاری انجیل جو ہے، تمہاری کتاب وہ مکمل ہی نہیں ہے، اس میں تحریف ہے، اور اسلام کی جو کتاب قرآن ہے اس میں کوئی تحریف نہیں، اس لیے بھی اس دین کو قبول کر لو۔ یہ تو عقائد کی باتیں ہیں۔ اگر اعمال میں جاؤں تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ وہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ انجیل متی میں لکھا ہے، غالباً باب نمبر 5 ہے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بتایا گیا تھا زنا نہیں کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کہا گیا تھا کہ زنا نہیں کرنا، آج میں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھ بھی ٹیڑھی ہوئی تو یہ بھی آنکھ کا زنا ہے۔ اور یہ بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، اور دل کا زنا خواہش کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف آنکھ کا ذکر کیا، فرمانے لگے اگر تمہاری داہنی آنکھ ٹیڑھی ہو جائے تو اس کو نکال کر پھینک دو تاکہ ایک جسم کا حصہ چلا جائے، سارا جسم جہنم میں نہ جائے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، اور شرمگاہ ان ساری باتوں کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی عقائد ہی نہیں، اعمال بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے اس پر تو عمل کر لو۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔